یہ کسی قمری مہینے کی رات کا آخری پہر تھا۔ بابل کے پہاڑوں کے کسی غار کا منہ ایک بھاری پتھر سے بند تھا، لیکن اچانک پتھر کھسکنے لگا اور غار کا منہ کھل گیا۔ غار کے اندر سے ایک معصوم اور نورانی چہرہ والا بچہ باہر نکلا۔ ہر طرف تاریخ اندھیرا اور گپ سناٹا تھا۔ بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ کیا یہ چانس 17 ہی میرا خدا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد بچہ مایوس ہوا اور غار کے اندر چلا گیا۔ یہ بچہ کون تھا؟ وہ ازگار میں کیا کر رہا تھا؟ اور اس بچے نے بڑے ہو کر کس طاقتور بادشاہ کی سلطنت کو تباہ کر ڈالا؟ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایات اور خدائی دعوے داروں کے ظلم سے انسانیت کو نجات دلانے کے لیے ہر دور میں پیغمبروں کو مبعوث کیا تھا۔ یہ انبیاء اکرام نہ صرف اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والے تھے، بلکہ ظالم حکمرانوں کے خلاف مظلوم کے لیے مسیح بھی تھے، جنہوں نے طاغوت کے خلاف بغاوت کی اور لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی غلامی میں لایا۔ انہی نبیوں میں ایک برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جنہیں ایک ظالم و جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ کی سلطنت کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دراصل نمرود قدیم بابل کا ایک طاقتور بادشاہ تھا، جو نوح علیہ السلام کا پوتا کوش بن سام کی اولادوں میں سے تھا۔ نمرود نے طوفان نوح کے بعد اس زمین پر پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر ایک منظم حکومت قائم کی تھی۔ نمرود کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ایک وسیع سلطنت تھی اور اس نے 400 سالوں کے ایک وقت تک حکومت کی۔ نمرود کی حکومت نے بت پرستی عام تھی۔ وہ خود مشرک تھا اور وہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے قیمتی بتوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کی ریاست کا ہر فرد شیر کو بت پرستی میں مبتلا تھا۔ بابل کی تمدنی اور مذہبی حالات بہت خراب تھے۔ لوگ سود کھوری میں مبتلا تھے۔ ہر سحر اور قصبے میں باطل دیوتاؤں کا ایک بڑا بت رکھا ہوتا تھا، جہاں ہر وقت نئی عورت آ کر ٹھہرتی اور اپنے آپ کو دیوتاؤں کے آگے وقف کر دیتی تھی۔ بت پرستی، ستارہ پرستی، چاند اور سورج پرستی بھی یہاں عام تھا۔ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ جب نمرود کی سرکشی اور ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے نمرود کی پکڑ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو ریت کے نسخوں کے مطابق یہ 3160 قبل از مسیح کا دور تھا۔ ایک تاریخ اور خوفناک رات تھی، اور نمرود اپنی محل کے بہترین کمرے میں گہری نیند میں مبتلا تھا۔ نمرود نے اس رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا ہے، جس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ آسمان پر چمکتی چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ نمرود اچانک بیدار ہو گیا اور اپنے اس خواب سے وہ بہت پریشان ہوا۔ چنانچہ اگلی صبح اس نے شہر کے تمام بڑے بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ کاہنوں نے دیکھا کہ نمرود بہت پریشان ہے، تو انہوں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی۔ نمرود نے کہا کہ اے نجومیوں، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک چمکدار ستارہ طلوع ہوا، جس سے چاند اور تمام ستاروں کی روشنی مان پڑ گئی۔ اس خواب نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس خواب میں کوئی اشارہ موجود ہے، لہذا تمام نجومی سر جوڑ کر اپنے علم و اعداد سے اس خواب کی تعبیر نکالنے میں لگ گئے۔ کچھ دیر بعد ان میں جو سب سے بڑا نجومی تھا، اس نے نمرود سے کہا، اے بادشاہ، عنقریب تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری عظیم بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ وہ تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا اور ہمارے خدا کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ بہت تیزی سے یہ خطرات تیری جانب بڑھ رہا ہے۔ نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا، تو دوسروں نے بھی اس نجومی کی بات کو درست تسلیم کیا۔ پہلے تو نمرود کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ گھبرا گیا، لیکن پھر اس کی انا اور تکبر نے اسے مزید مغرور بنا دیا، اور اس نے غصے سے کہا کہ میری اس عظیم سلطنت کو کون برباد کر سکتا ہے، جس کے لاکھوں بابلی اور مشرق و مغرب کے لوگ کرتے ہیں۔ پھر نمرود نے اپنے دربار میں کھڑے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ باب اول کے تمام مردوں کو شہر سے نکال دیا جائے اور ان پر سخت پہرا کھڑا کر دو تاکہ کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جا سکے۔
نیز اس نے یہ بھی فرمان جاری کیا کہ جس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس بچے کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بابل میں سخت پہرا لگ گیا، ہر نوزائیدہ بچے کو قتل کر دیا گیا اور پورا شہر معصوم بچوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم سے اس کی سلطنت میں 1000 بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ نمرود کے خیال سے وہ ایسا کر کے اللہ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک سکتا تھا، لیکن دراصل یہ اس کی نااہلی تھی، کیونکہ اس کی تباہی تقدیر میں لکھی جا